الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، گزشتہ دن فیس بک پر ایک کلپ سننے کو ملا جسے وہ لوگ پیش زیادہ کر رہے ہیں جو شیعت کی سنیت کے لبادے میں وکالت اور نمائندگی کر رہے ہیں۔ سنی کہلا کر رافضیت کی نمائندگی اور وکالت میں کیا پس منظر ہے، ان کے کیا مفادات ہیں، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال ایک بات تو اہل سنت کو سمجھانے کی ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں فتنوں جو روپ اور مختلف رنگ اپنا رکھے ہیں، ان میں ایک خطرناک اور خوفناک یہی ہے کہ لبادہ سنیت کا پہنا ہوا ہے اور کارگزاری ساری شیعت اور رافضیت کی ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اہل سنت علماء، اہل سنت عوام کو اس فتنہ سے آگاہ کریں۔ تو اس کلپ میں دراصل امریکہ میں رہنے والے ایک مصری شخص کی تقریر دکھائی جا رہی ہے جو خود کو سنی کہلاتا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ ان کا نام طارق سعید مصری بتایا جاتا ہے۔ وہ کون صاحب ہیں، ان کا علمی حدود اربع کیا ہے، ان کا اخلاقی جغرافیہ کیا ہے، اسے معلوم کرنے کے لیے ہم نے اپنے بعض دوستوں سے امریکہ خصوصاً نیو یارک جہاں کا اسے ظاہر کیا جا رہا ہے رابطہ کیا ہے۔ ابھی تک ہمیں وہ مجہول الحال ہی معلوم ہو رہا ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس سطح کا آدمی ہے۔ چلیے، ہم بھی ابھی اس تفصیل میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کوئی معلومات آئیں تو ہم ضرور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں سنی سے شیعہ کیوں ہوا، اور اس کا یہ ٹریک بدلنے میں جو سب سے بڑا سبب اس نے قرار دیا ہے نا، وہ ہے حدیث ثقلین، جسے حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، خطبہ غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ اس اپنی تقریر میں اس نے دو باتیں کہی ہیں۔ کتاب النہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں بھی یہ ہے، اور بعد میں آج تک جو لوگ احادیث پر کام کر رہے ہیں ان میں بھی ہے۔ کون نہیں جانتا عصر حاضر کے عظیم محدث حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلسلہ صحیحہ بھی لکھی ہے، سلسلہ ضعیفہ بھی لکھی ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں بھی اس روایت پر بالتفصیل بحث کی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ جناب سنی حضرات بیان نہیں کرتے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اسی طرح یہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت اس حدیث کو مختلف پیرائے میں اپنے سٹیجوں پر بھی بیان کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ان کا حق ہے کریں، بلکہ حق ہی ان کا ہے کہ وہ بیان کریں، مختلف حوالوں سے، بالخصوص اس اعتبار سے کہ یہ حدیث اہل تشیع کی یا روافض کی دلیل نہیں ہے،
کہ وہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرے، بلکہ یہ حدیث اس اعتبار سے بھی اہل سنت کے موقف کی تائید کرتی ہے یا ان کے موقف کی ترجمانی کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام ہے، اور پھر اس حوالے سے بھی کہ یہ حدیث اہل سنت کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ اس میں خلافت کا ذکر نہیں ہے، اس میں مودت و محبت، ان کے اکرام و احترام، ان کے حقوق کی پاسداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے جا کے بھی اشارہ کریں گے، یہ حدیث اہل تشیع کے موقف کی مؤید نہیں ہے، تو پھر اہل سنت کیوں نہ بیان کریں بھائی؟ جب دوسرے بہت سارے فضائل اہل سنت اہل بیت کے بیان کرتے ہیں تو یہ کیوں نہ بیان کریں؟ جہاں تک مسئلہ خلافت کا ہے تو یہ جب دلیل ہی نہیں بنتی تو پھر اہل سنت کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے الزام یا بہتان کا مصداق پڑے؟ لیکن اس پورے منظر میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں کو یہ الزام تراشی کرنے کے شوق میں بڑا ملال ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بہتان تراشی سے تسکین ذوق کر رہے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتلائے نا کہ اہل تشیع کی کتب میں کتنا ذکر ہے۔ جو روایات حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابہ کرام کے متعلق ہے، بالخصوص وہ روایات جن میں بن نص سمجھیے یا کم از کم صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، خلافت بلا فصل یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، وہ خلیفہ ہے بلا فصل، وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیا ان سے ہم پوچھنا چاہیے، یہ سنی نماز شیعہ حضرات سے یا اہل تشیع سے، ان کے حوالے سے، کہ کیا ہم یہ الزام لگائیں کہ شیعہ کے وہ مصنفین بددیانت ہیں، خائن ہیں، جنہوں نے نہیں بیان کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت یہی ہے، مگر اس کے تقابل میں یہ سوچیے کہ ایسا کہنا کہاں تک درست ہے؟ اگر درست ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو خیانت و تحریف اس روایت میں بیان کرتے ہوئے اہل سنت نے نہیں، اہل تشیع یا سنیت کے لبادہ میں یہ شیعت اور رافضیت کی ترجمانی اور وکالت کرنے والے کرتے ہیں۔ اہل سنت نے تو مختلف الفاظوں سے، کیا شیعہ روایت میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں جو اہل سنت نے بالتفصیل الفاظ بیان کیے جیسے ہم بیان کریں گے؟ تو یہ خیانت ہے، چھپایا جاتا ہے اور تحریف بھی کی جاتی ہے کہ مقصد براری کے لیے انہی روایات میں یہ اضافہ کر دیا گیا کہ وَأَنَّهُ خَلِيفَةٌ مِّن بَعْدِي، یعنی جب یہ محسوس کیا اور ان کے یعنی اندرون خانہ شعور نے ملامت کی، در بطن شاعر جب یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ روایت کے الفاظ یا روایت کا پس منظر تو ہمارے موقف کی دلیل نہیں بنتا، تو پھر ان روایات میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا کہ انہو خلیفۃ من بعدی، اور یہ اضافہ جھوٹ اور باطل ہے، یعنی تحریف بھی ان میں ہے، خیانت اور بددیانتی اور چھپانا بھی ان میں ہے، یحرفون کلمہ مواضع ہی بھی ان میں ہے، اور کتمان حق بھی ان میں ہے، اور الٹا یہ الزام دے رہے ہیں حضرات اہل سنت کو کہ شاید نعوذ باللہ وہ یہ چھپاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت واضح طور پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی انکباس سے، بلکہ شرح صدر کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، سعادت سمجھتے ہوئے اہل بیت رضوان اللہ مجمعین، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا ذکر کرتے،
اپنے اپنے شروط جو محدثین نے قائم کی اپنی اپنی کتابوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک تمہیدی سی چیز تھی کہ اس آدمی کا نام لے کر اب اس بات کو بہت یہ ہمارے جو سنیت کے لبادے میں رافضیت کی وکالت کا لائسنس لیے ہوئے ہیں وہ اچھال رہے ہیں۔ لیکن ہم آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس حدیث ثقلین کا پس منظر بھی اجمالاً اور اختصاراً سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں حج فرمایا۔ حج سے فارغ ہو کر نبی علیہ السلام 14 ذوالحج بدھ کے دن طواف وداع کرتے ہیں۔ وہاں فجر کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہوئے تو 18 ذوالحج کو اتوار کے روز نبی علیہ السلام غدیر خم جو جوفہ کے نزدیک یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ کو جائیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، اس کے قریب ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں آپ ٹھہرے۔ وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہا اس کا پس منظر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا لشکر دے کر۔ وہاں سے جو مال ملا اس مال میں مختلف چیزیں تھیں، کچھ چادریں بھی تھیں۔ بعض حضرات نے خواہش ظاہر کی کہ آپ مال یہ جو ہے ہمیں تقسیم کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کو مناسب نہ سمجھا کہ یہ خمس کا ہے یا جو بھی اس سے پس منظر میں آپ نے وہ چادریں انہیں نہ دی یا وہ سامان تقسیم نہ کیا، مگر وہ سامان آپ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آپ خود لشکر سے قدرے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک حج ہونے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب وہاں آئے اور پیچھے سے وہ لشکر بھی آیا، آپ نے دیکھا کہ وہ چادریں جن کی پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، وہ کچھ صحابہ نے لی ہوئی ہیں، اوڑی ہوئی ہیں، 2 چادر لی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا جی؟ بتایا گیا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چادریں تقسیم کر دی ان کے کہنے پر۔ آپ ناراض ہوئے کہ جب میں نے کہا تھا یا میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مال نبی علیہ السلام کا ہے، وہی دیں گے یا جو چاہے اس میں تصرف کرے، تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی؟ آپ نے کہا کہ یہ چادریں واپس کرو۔ وہ چادریں جب واپس لیں تو ظاہر ہے کم از کم بحیثیت انسان ان کے دل میں اس کی رنجش پیدا ہوئی کہ یہ آپ نے کیوں واپس لی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جن صحابہ کو شکوہ ہوا یہ یا ناراضگی پیدا ہوئی، ان کے واضح طور پر جو نام آتے ہیں ان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عمرو بن شاہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اصحاب شجرہ یعنی بیت رضوان میں شامل ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی بھی نالاں تھے، شکوہ ہوا۔ یہ شکوہ اور ناراضگی نبی علیہ السلام کے نوٹس میں آئی کہ بعض لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پر ان سے کچھ شکوہ یا شکایت ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس شکوہ اور شکایت کے ازالہ کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور اشوئی کے لیے، حضرت علی کے موقف کو درست قرار دینے کے لیے اور ان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ایک لمحہ یہ بھی سوچئے، ذرا ٹھہریے کہ اس مقدمہ یا اس معاملہ کی نوعیت بالکل وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدمہ کی سی، جو ان کے مواقع کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہ جو بھی حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں نبی علیہ السلام کی وہ فدق والی وراثت دے دو یا آپ کا جو ترکہ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی وراثت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا ترکہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہماری وراثت نہیں چلتی، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیت المال میں جاتا ہے، مسلمانوں کے مفاد میں جاتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔
اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر تمہارے مطالبہ کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور اسی وقت جیسے یہاں ہوا وہاں بھی ہوا ہوگا، اور یہ ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں کچھ ملال پیدا ہوا۔ لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر آج نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ مقدمہ پیش کیا جاتا تو ہمارا ایمان ہے یقیناً نبی علیہ السلام بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے موقف کی تائید کرتے، آپ کی برات کرتے، اور اسی طرح خطبہ ارشاد فرماتے جس طرح یہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں جو خطبہ ہے اس کے متعلق تو یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا اس کو ظلم تعبیر کیا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کیا یہ کہے، ہماری تو زبان زیب نہیں دی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر الزام صحیح تھا یا ان پر یہ غصہ صحیح تھا تو یہاں بھی صحیح تھا، یا یہ نعوذ باللہ کہیں کہ اگر وہاں ابوبکر غلط ہے تو یہاں علی بھی غلط ہے۔ نہیں، وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی صحیح تھا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صحیح تھا۔ جس طرح یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اسی طرح اگر آج یہ واقعہ ہوتا حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تو یقیناً نبی علیہ السلام ان کی بھی تائید کرتے، بلکہ فرمایا ایک اور موقع پر جب اسی قسم کا شکوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متعلق سامنے آیا، آپ نے فرمایا حل انتم تارکوا لی صاحبی، 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرا ایک ساتھی ہے اسے تو چھوڑ دو، تم اس پر بھی شکوہ گلا کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ نوعیت اور کیفیت بالکل وہی ہے، انصاف سے کام لینا چاہیے، ترازو ایک ہی عدل و انصاف کا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال موجودہ جو یہ حوالہ دیا گیا ہے اہل تشیع کی طرف سے یا شیعہ حضرات یا وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اصل سبب بنا ہے میرا سنی سے شیعہ ہونے کا، اسے کردار دیا جا رہا ہے، اور یہ جو خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ثابت کرنے کے لیے یہ جو کوشش کر رہے ہیں، تو اب سوچنا چاہیے کیا یہ روایت یا اس حدیث اور خطبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور کیا یہ وکلاء جو ہیں یہ مقدمہ حضرت علی یا شیعہ کے حق میں ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ لہذا پہلے ذرا روایت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ مختلف الفاظ ہیں، بنیادی طور پر جو الفاظ مطلوب ہیں یا جو اصل میں مستدل ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے آخری لفظ استعمال فرمایا کہ بھائی میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، اور میں ان کے متعلق تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں یا اللہ کے نام پر تمہیں ان کے حقوق کا احساس دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ احساس دلایا۔ اس طرح ایک روایت کے لفظ ہیں انی قد ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اطرت یعنی اہل بیت۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ وَلَوْ كُنْتُ وَلِيُّهُ مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ اللہم وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ۔ ساتھ ہی روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ من كُنْتُ وَلِيُّهُ، جس کا میں ولی ہوں، میں دوست ہوں، میں سرپرست ہوں، فَهَذَا وَلِيُّهُ، حضرت علی بھی اس کے دوست اور سرپرست ہیں۔ اللہم وَالِ مَنْ وَالَاهُ، یا اللہ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، ان کی ولایت کا دعوے دار ہے، ان کی دوستی کا دم بھرتا ہے، اللہ تو بھی اس سے دوستی رکھ۔ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، جو حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ایھا الناس
لا تشکو علی، لوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ یہ الفاظ ہیں جو اس روایت میں من جملہ طور پر واقع ہوئے ہیں، یا جو الفاظ محل استدلال ہیں۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، لغت و عرف یا سیاق و سباق کے اعتبار سے جائزہ لیجئے، غور کریں، اور پھر یہ متعین کرنے کی کوشش کریں کہ کون سا لفظ ہے جو ان حضرات کے دعویٰ کی دلیل یا پھر اختیار شیعیت کا سبب بنتا ہے۔ کون سا ایسا لفظ ہے جو واقعتاً اتنا ٹھوس، صریح، صحیح اور واضح ہے، جو انسان کو مطمئن کرے یا مجبور کرے کہ وہ سنیت چھوڑ پر شیعہ آ جائے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ترک کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ اپنا دے۔ یہ سوال ہے، یہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، بالخصوص وہ پس منظر جس پس منظر اور تناظر میں آپ نے فرمایا ہے کہ اہل بیتی۔ اب اہل بیتی کے متعلق 3 مرتبہ یہ کہنا کہ اذکرکم اللہ، میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ احساس دلاتا ہوں، یہ لفظ آپ نے بار بار فرمائے، اور یہ الفاظ دلیل ہیں اس بات کی کہ نبی علیہ السلام یہاں پیار و محبت اور شخصی حقوق کا احساس اور احترام کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ اگر خلافت مراد ہوتی تو پھر اہل بیت یا اطراعتی کا لفظ نہ بولا جاتا، کیونکہ یہ تو عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون کون ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کہاں یہ لفظ ختم ہوتا ہے، یہ ایک تفصیل ہے۔ یہ بڑا عام اور شمول رکھنے والا لفظ ہے، آپ یہ نہ استعمال کرتے، بلکہ کوئی کسی ایسے لفظ کا انتخاب کرتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم از کم خلافت کے تعین اور انتخاب میں واضح ہوتا، اور یا کم از کم اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ و اشتہارہ ہوتا۔ جیسا کہ پھر یہاں ولی کا لفظ استعمال ہوا نا، ولایت بھی اسی طرح عام ہے، ولایت کا لفظ بھی ذو معانی ہے، اور یہاں بھی بالخصوص قرینہ صارفہ ہے، یعنی قرائن سے، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، الفاظ کو متعین، اس کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں ولایت کے مقابلے میں معادات کو لایا گیا ہے، عداوت کو لایا گیا ہے، تو ولایت کے مقابلے میں عداوت کا لفظ لانا یہ اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ یہاں ولایت سے مراد خلافت نہیں ہے، بلکہ ولایت سے مراد عام معنی کی دوستی اور محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس سے بڑا قرینہ ہے، بلکہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس لا تشکو علی، لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ نہ کرو۔ گویا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے پیچھے، اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت یا شکوہ کرنا اور میرے اہل بیت سے محبت کے خلاف یہ اظہار کرنا خود میرے لیے باعث شکایت ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اہل بیت کی یعنی مودت اور ان کی قربت کا جو حق ہے ہم پر، اس کا تقاضا ہے کہ ہم یہ الفاظ، یعنی آپ نے فرمایا قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس بات کو نہ اچھالا جائے، نہ ذکر کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ بات کہی ہے۔ یہ پس منظر واضح کرتا ہے کہ یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں، خلافت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ولایت کا اور اس شکوے اور شکایت کے پس منظر میں ازالہ تکلیف، ازالہ شکایت کا ایک طریقہ کار تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نے کئی جگہ پر حضرات صحابہ میں جب ایسی کوئی رنجشیں ہوتی، خواہ وہ خاندانوں میں ہوتی یا افراد اور اشخاص میں ہوتی، تو نبی علیہ السلام جاتے اور وہاں جا کر آپ ان کا یعنی دونوں فریقین کو سمجھاتے اور دونوں کی شکایت کا ازالہ کرتے، صلح اور مواخات، مودت و محبت کا درس دے کر ان میں تالیف اور آپس کی اخوت کو قائم کرتے۔ تو
حدیث کے الفاظ یہ ہیں اور یہ اس کا تقاضا ہے۔ اب ذرا اس تصور آئیے کہ فرض کیجئے یہ حدیث تو بہرحال ہم بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہے، مجموعی طور پر یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، فضیلت، دفاع، تحفظ، اہل بیت، ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، واضح ہے۔ ہمیں اس سے نہ کوئی انکار ہے، نہ کوئی انقباس ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اسے کے اظہار کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کیا ہے عرض نا کہ بہت سارے محدثین نے بیان کیا، اب بھی بیان کرتے، بلکہ حال ہی میں ہمارے شیخ مکرم حضرت علامہ محدث الاثر ارشاد الحق اثری حافظ اللہ تعالی نے اس موضوع پر باقاعدہ پہلے خطبات دیے، پھر انہی خطبات کو ضبط تحریر میں لا کر رسائل میں دیا مضمون کے طور پر۔ اب وہی چیز کتاب کی صورت میں بھی آئی ہے، مشکل یعنی کتاب میں بھی ہے نا، پھر ضمنی طور پر بھی آیا، اس پر بحث کی گئی ہے۔ خود حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس پر بحث کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ وہ اسے چھپائی جاتے، اگرچہ ان کا موقف اس بات حدیث کے متعلق جو ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی صحت یا ضعف کے متعلق، لیکن چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر کے ساتھ ابن کثیر نے بیان کیا ہے، ذہبی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ الزام دینا یہ محض خوب سے باطن کا اظہار ہے، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لیکن بہرحال اس حدیث کے پس منظر میں یہ چند سوالات بھی سوچنے کے قابل ہیں۔ جو لوگ اس حدیث کو یا اس واقعہ کو یا اس شخص کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سنی سے شیعہ ہو گیا، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ سوچیں کہ یہ حدیث کیا سبب بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر خلافت کا اعلان کرنا مقصود ہوتا تو اس کا بہترین موقع جو تھا وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، جہاں اپنے انسانی حقوق کے چارٹر کو بیان کیا ہے۔ 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کا عظیم اجتماع تھا، بین الاقوامی اجتماع تھا، سبھی دنیا کے لوگ وہاں موجود تھے، مسلمان نمائندگی ہو رہی تھی ہر علاقے کے، وہاں نبی علیہ السلام بیان کرتے، لیکن وہاں تو نبی علیہ السلام نے صرف جو جملہ باتیں کی، ان میں اس سلسلہ میں جو نصیحت اور وصیت فرمائی اس میں کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے، اس میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آخر وہاں خلافت کا ذکر نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ پھر وہاں سے آ کر دوسرے نمبر سوچنے کی بات ہے، وہاں سے آ کر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بات نہیں کی، غدیر خم پر آپ نے یہ بات کی ہے، تو وہاں جو مسئلہ بیان کیا ہے اس لیے کیا ہے یہ کہ وہاں وہ حضرات صحابہ تھے جن کا داخلی تعلق تھا، یعنی جو مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہاں رہنے والے تھے، ان کے سامنے یہ باتیں۔ اور اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات کرنے کی یعنی ٹھان لی، ارادہ فرمایا، مگر کچھ صحابہ کرام نے فرمایا یا امیر المومنین یہ بات یہاں نہ کریں، یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، آپ یہ بات مدینہ منورہ میں جا کر کریں جہاں ہمارے وہ صحابہ کرام جلیل القدر السابقون الاولون سمجھدار جذباتی نہیں ہیں، یا جن کا ایک عرصہ ہو گیا وہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں تعلیم و تربیت پا کر یہاں تک پہنچے ہیں، وہاں جا کے یہ مسئلہ ہمارا اندرونی ہے، اس کو یہاں نہ پھیلایا جائے جہاں ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی بات سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی مفہوم دے گا، کوئی مفہوم دے گا، تو یہ بات سلجھنے کی بجائے اندیشہ ہے کہ بگڑ نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صاحب فراست تھے، آپ بات سمجھ گئے، آپ نے بات جاتے ہی مدینہ منورہ میں کی، بیان ہی یہی بات تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کرتے، سب سے پہلا یہ تاثر ہوتا یا یہ بات سامنے آتی کہ لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو جاتی کہ یہ کیوں کیا ہے، نبی علیہ السلام کا اشارہ کس کی طرف تھا، یعنی جو بات لوگوں کو معلوم نہیں تھی وہ لوگوں تک پہنچ جاتی کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض ہوا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے۔
حضور علیہ السلام کی حکمت یہ نہیں تھی. آپ نے تو جادو کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا عائشہ تم یہ کہتی ہو کہ لوگوں کیوں نہیں بتایا, ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بھائی اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں خواہ خواہ لوگوں میں ایک نیا ایشو چھوڑ دیتا, ایک بات کرتا, نعوذ باللہ لوگوں میں ایک نئی بات شروع ہو جاتی. تو یہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک نئی بات لوگوں میں ایک باس و تمیز کی پیدا کر دوں. حضور علیہ السلام کی دنائی حکمت و فراست, اس نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ بسا اوقات ایسی چیزوں کو وہاں بیان کرنا چاہیے جو اس کا محل ہو. تو نبی علیہ السلام کی اسی سنت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا. تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کی یہ حکمت تھی جو میں سمجھا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہر موقع پر ایسی حکمت و دنائی کے ساتھ فیصلے کیے, یہاں بھی یہی بات ہے. پھر یہاں ایک اور بھی بات کا اندیشہ تھا کہ بعض لوگ سمجھتے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا, یہ تو پھر جیسے آج جو کہتے ہیں نا حضرات صحابہ کے متعلق بددینت کے اقربا پروی تھی, تو کوئی بدتینت خوب سے باطن رکھنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھیے یہ اہل بیت کی بیان کر دی, حضرت علی یہ گھر والوں کی نوازتے رہتے ہیں. اور حضرت علی کے فضائل کے پس منظر میں جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں اکثر ایسے ہیں کہ ان کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جن کا اظہار عام آدمی کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بات کھول کر بیان کریں تو بہت سارے لوگوں کو اس پہ تشویش ہوگی, لہذا ہم تفصیل میں نہیں آتے. لیکن میرا اندازہ ہے, حوصلہ یہ غلط بھی ہو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر میرے یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں, لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس لیے نبی علیہ السلام نے وہاں نہیں کیا کہ یہ بین الاقوامی ایشو نہیں تھا, خلافت کا ہوتا تو وہاں کرتے. یہ داخلی معاملہ تھا, حضرات صحابہ کا باہمی معاملہ تھا, تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو حکمت سمجھا اور یہاں آ کر بیان فرمایا تاکہ کوئی منفی تاثر نہ لے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد تھا یہ خطبہ جو ہے یہ اس خلافت کی دلیل نہیں بنتا. اگر خلافت ہوتی تو اس کا بہترین محل بیان وہ تھا حجۃ الوداع. پھر تیسرے نمبر پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر خلافت کے متعلق یہ خطبہ تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے کوئی ایسے واضح الفاظ کیوں نہ بیان کیے, کوئی ایسا لفظ کیوں نہ استعمال کیا, یا کوئی ایسا انداز کیوں نہ اپنایا جس سے یہ پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام یہاں خلافت کا ذکر بیان کر رہے ہیں. خلافت کی خصوصیات بیان کی جاتی کہ یہ ہے خصوصیات, یہ فلاں شخص میں پائی جاتی ہیں, یہ میرے اہل بیت میں پائی جاتی ہیں, یا کوئی ایسا انداز لیا جاتا جس سے یہ بات سیاسی اور قومی اور ملی نوعیت کی تھی تو وہاں اس کا اشارہ مل جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. البتہ اہل تشیع جو یہاں سے کشید کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ الفاظ یا یہ انداز اسلوب بالکل انکار کرتا ہے. اسی طرح چوتھے نمبر سے یہ بھی سوچیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری وقت پر حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے, خبرداری کی, باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ میں آثار کوئی مناسب نہیں دیکھ رہا, تو آئیں نبی علیہ السلام سے اس معاملے کا تصفیہ کرانے کے آپ کے بعد خلافت کسے ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چچا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, اگر ہم ابھی گئے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تو پھر سمجھو کہ کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں ملے گی. اب سوال یہ ہے اگر یہ حدیث یعنی حدیث غدیر خم, حدیث ثقلین, اس سے خلافت ہی کا فیصلہ ثابت ہوتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہتے کہ آؤ چلے. اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ممکن انہیں حدیث یاد نہ رہی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چچا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ فیصلہ تو غدیر خم پر ابھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے, ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا, لہذا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت علی نے نہیں سنایا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں سنایا. آج اتنی دیر بعد یہ مصری محقق کو انکشاف ہوا ہے اور اس انکشاف کو لے کر ہماری یعنی سنیت کے لبادے میں رافضیت کے وکیل اچھال رہے ہیں اور شیعت اسے بڑا ہوا دے رہی ہے کہ دیکھیے
کون سی بڑی دلیل مل گئی ہے، اتنا شاہکار مل گیا ہے کہ یہ فیصلہ حضرت علی کا ہے اور وہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو گئے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر یہی اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ ہوا، خلافت کا ذرا اختلاف ہوا، صحابہ کرام میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ الائمۃ من قریش، بھئی امامت اور خلافت قریشیوں کا حق ہے، بڑی حد تک مسئلہ سلجھ گیا۔ اگر یہ فیصلہ بھی ہو جاتا اور یہ حدیث فیصلہ کن خلافت پر ہوتی، کوئی صحابی تو بیان کرتا نا، غدیر قوم میں کتنے صحابہ تھے، چلیے عام صحابہ پر آپ کو اعتماد نہیں تو اہل بیت کے لوگ ہی بیان کر دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جاتے یا دیگر جو اہل بیت سے متعلقین تھے وہ جاتے کہتے، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا جائے۔ چلیے یہ موقع بھی چلا گیا تو بعد میں دیکھیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے اہم مراحل آئے اس روایت سے استدلال کیا اپنی خلافت پر؟ خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا، اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اپنے حق میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی مشاہدات ہوئے اس میں نہیں دعویٰ کیا، لیکن چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی میری خلافت تو منسوخ ہے، میری بیعت تو کرو، یہ نزاع بھی حل کر لیتے ہیں، پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل تو کرو۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان نہیں کیا، کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ بھائی میری بیعت تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی۔ گویا کہ آپ اپنی بیعت پر دلیل لے رہے ہیں وہاں سے، اس سے بڑی دلیل تو یہ تھی۔ پھر یہ بھی سوچنے کی جگہ ہے، مقام ہے یہاں پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نہ صرف کہ بیان نہیں کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابو بکر کے مشیر رہے، حضرت عمر کے بھی مشیر رہے اور وزیر رہے، مگر یہ کبھی نہیں جتلایا کہ میں وزیر کیوں بنوں، میں مشیر کیوں بنوں، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، میرے حق میں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کرتے بیعت کرتے ہیں۔ کبھی نے کہا جناب وہ نبی علیہ السلام تو اپنی اطر و طہر بیعت کے حق میں فیصلہ سنا کر گئے، یہ ہمارے ابا جی کا حق تھا، آپ نے ان کو نہیں دیا تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ حضرت حسن نے صلح کی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی تائید کی اور انہوں نے بھی اس بات پہ تصدیق لگائے گئے، مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ روایت ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی کبھی پورے ذخیرہ کتب حدیث میں اہل سنت بھی اہل تشیع کی بھی ان کی حدیث ہی موجود ہے، کبھی امام حضرت علی نے کہا ہو، کبھی حضرت حسن نے کہا ہو، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کر کے استدلال کیا ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ابا جی خلیفہ بلا فصل تھے، کبھی انہوں نے اس بات پر اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان حضرات کی بیعت بھی کی، ان کو خلیفہ مانا بھی، اور ان کے حق میں انہوں نے خود فضائل بھی بیان فرمائے۔ تو پھر یہ اس سے ثابت ہوتا ہے ہمارے ان سوالات کی روشنی میں بھی، حدیث کے الفاظ کی روشنی میں، حدیث کے پس منظر اور سیاق و سباق کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث ثقلین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی سینہ زوری کرے تو الگ بات ہے، کوئی دجل و فریب سے تلبیس و تحریف سے کام لے تو الگ بات ہے، مگر علی وجہ البصیرت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ میں اس حدیث کی بنا پر شیعہ ہو گیا ہوں تو بھائی ان کی حقیقت تو پھر سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ خوئے بادرہ بہانہ بسیار، اور ان وکیلوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب آپ نہ مانیں
یا نہ ماننے کی ٹھان لے تو پھر ہوئے بدرہ بہانہ بشار ہو، آپ جو مرضی کرتے رہیں، ورنہ اس حدیث سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا. نہ شیعہ کا مثلا کہتے ہیں جی وہ شیعہ سنی سے شیعہ ہو گئے. بھائی شیعہ ہو جانے سے کیا دلیل بن گیا ان کی صداقت؟ کیا خلافت فضل ثابت ہو گئی؟ بلکہ یہ تو من وجہ جس طرح یہ حدیث پاک اہل سنت کے موقف کی دلیل ہے، اسی طرح اس شخص کا اس حدیث کی بنا پر اس کو بہانہ بنا کر سنی سے شیعہ ہونا بھی سنی ہونے کے سنی موقف کی صداقت اور صحت کی دلیل ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ ایسی سرزمین، ایسا شہر مقدس ہے کہ یہ خبث اور باطل کو اپنے سے باہر، گند کو باہر پھینکتا ہے. اب اس کو دلیل بنا کر اگر یہی کہنا ہے تو پھر بات بڑی دور تک چلے جائے گی، نعوذ باللہ. تو یہ طرز استدلال یا یہ منطق یا یہ علم الکلام یہ کوئی علمی یا شریفانہ یا دیانتدارانہ نہیں ہے. یہ تو بددیانتی اور خیانت ہے کہ آپ ایک حدیث سے وہ استدلال کریں جو نہ اس کا سیاق و سباق بولتا ہے، نہ اس کے الفاظ بولتے ہیں، نہ اس کے نتائج و ثمرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر تحقیق حق مقصود ہو تو پھر اس مصری مجہول آدمی کے اس موقف یا اس یو ٹرن یا اس انحراف، اس کو دلیل بنانے کی بجائے خود حدیث پاک ہے، ہم مصری کی بات ماننے کو اس کی تو ہمارے سے حیثیت ہی کوئی نہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحیح فرمان لائیں، کوئی لائیں صحت اور صراحت کے ساتھ ایسی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرتی ہو. پھر اس کے بعد اس بات کا حل پیش کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر اپنے موقف کو کیوں نہیں دہرایا، اپنے استحقاق کو کیوں نہیں دہرایا، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں خاموشی اختیار کی، کیا سبب تھا کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان تک کرنا گوارا نہ کیا. سٹینڈ لینا تو بڑے دور کی بات ہے نا، بیان تک نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ حدیث ثقلین سے اس مصری کا استدلال یا اس کو بہانہ بنانا یہ بھی ہوئے بد کا مظاہرہ ہے. اور اس کو لے کر سنیت کے لبادے میں رافضیت کے وکلاء کا یہ شور و غل اور یا رافضیت کی بغلیں بجانا یہ بھی احمقانہ اور جاہلانہ اقدام ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث نہ صرف کہ اہل تشیع کے موقف کی دلیل نہیں بنتی، تائید نہیں کرتی، بلکہ اہل سنت کے موقف کی تائید کرتی ہے، دلیل بنتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور خلافت انہوں نے لے کر جس طرح اہل بیت کے اس حدیث کے تحت حقوق کو ادا کیا ہے اور امت تک آگے سب کو چاہیا ہے، وہ اس حدیث کا مصداق ہے. ہم اس کو پورا کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ اہل بیت کی محبت پر خاتمہ فرمائے اور تمام احادیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کے عقیدے پر قائم ہیں، قائم تھے، اللہ ہمیشہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.